یہ میں عرض کرنے لگا، میں تہدید سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا ماحول بنائیں گھر میں کہ آپ کے گھر کے افراد جو ہے نا آپ سے محبت کریں. یہ نہیں کہ آپ جائیں تو بیزار ہوں اور نفرت کریں آپ سے، خار بازی ہو. یہ اے چل چپ کر، کتنی بار بولوں آج استری کیوں نہیں کی، جلدی کھانا گرم کرو، اتنی دیر لگا دی. یہ کرو گے تو نفرتوں کی دیوار جو ہے نا یہ موٹی ہوتی چلی جائے گی. ماں باپ بھائی بہن سب کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے نا، نرمی پیار محبت شفقت، آپ کو سب آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سر کا تاج بنائیں گے، ورنہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں بنائیں گے، یہی ٹھکرا دیں گے آپ کو. تو اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کے نگہبانی میں. تو میری ماں نے میرے دل پر محبت کے نقش چھوڑے. اب بھی میں رنجیدہ ہو رہا ہوں، ماں کا تذکرہ ہوا نا ایک دل میں کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور رونے کی جیسے کہ جی چاہتا ہے. نہیں محبت کرتی تھی اور میں بھی محبت کرتا تھا اپنی ماں سے. اب یہ تجدید حزن کی صورت تو اس کو کہیں نہ کہیں بہرحال قصدن تو ایسا ہوا نہیں ہے. میں نے تو ماں کا ذکر خیر کیا ہے اور یہ آدمی کرتا ہے تو کبھی ایسی کیفیت ماں کی محبت میں ہوتی ہے. تجدید حزن مانے غم تازہ ہونا. تو جان بوجھ کر اپنے فوت شدہ عزیزوں کا غم تازہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ظاہر نہ یہ نیت تھی نہ مجھے یوں لگا کہ یہ غم تازہ ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ محبت، غم بھی کیا کہیں محبت. اب تو اس واقعے کو دعوت اسلامی کو 43 ایئرس ہے نا چالو ہے نا، تو اس سے بھی پہلے کا ہے کہ میری ماں فوت ہوئی. اس کو پتہ نہیں سن بھی بھول گیا ہوں میں، کافی ٹائم ہو گیا نا. تو اس میں پھر غم جو ہے عام طور پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن محبت رہ جاتی ہے اور رہنی بھی چاہیے. اس کے بغیر تو گزارا بھی نہیں کہ ماں باپ یہ محبت ہی دل سے نکل جائے تو پھر بندہ کس کام کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کردار بنانے کے حوالے سے آپ توجہ دلا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ماشاءاللہ ایک تربیت ملتی ہے. اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ظاہر ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو باہر شاید ہمارا سلوک اچھا ہوتا ہے، جیسے باہر کے لوگوں سے ملنا جلنا، انفرادی کوشش کرنا، لیکن جیسے ہی کبھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چیز نہیں ملتی ہے. اور سگے بھائیوں میں جیسے کہ دوست اگر ہماری موٹر سائیکل لے جاتا ہے تو وہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق الگ ہوتا ہے، لیکن یہی بائک ہمارا چھوٹا بھائی لے جائے تو ہمارا غصے سے حال بے حال ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہیں کہ گھر والوں کو اہمیت دینا. اب جیسے اگر ہم باہر کسی پر کوشش کریں اور وہ بگڑتا ہے تو ہم اس کو سیٹ کرنے کے بڑے جتن کرتے ہیں، والدین کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اگر کسی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غصہ کرتے ہیں تو ہم فوراً ناراض ہو کر ان سے بات چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو فرق ہوتا ہے کہ باہر ہمارے اخلاق الگ ہوتے ہیں گھر میں الگ ہوتے ہیں، تو گھر والوں کے لیے خاص اہمیت دینا یہ بھی تو ضروری ہے حضور. انڈرسٹوڈ ہے. پہلے گھر ہی ہے نا، باقی بعد میں باہر ایک بات ہے. لیکن گھر میں اصل اپنا خود امیج خراب ہے، فری شپ زیادہ، بے تکلفی، مذاق مسخری اور بے ادبی کا ماحول، چھوٹوں پر شفقت نہ ہونا. اس وجہ سے گھر میں بس میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے گھر. اس لیے وہ گھر میں نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی، اور درس وغیرہ فیضان سنت کا اگر کوئی دے بھی تو سننے کے لیے تیار ہونا مشکل، کیونکہ اپنا امیج نہیں بنا نا، اپنی چھاپ نہیں ہے ان پر. اگر جاتے ہی گھر میں سر جھکا کر امی السلام علیکم، ابو السلام علیکم، اور بڑھ کے ہاتھ چومے اور دعا کی درخواست کی، امی خیریت سے ہے، ابو اب طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی. اب ایسی آپ بات کریں، دیکھو ابو آپ پر کتنا واری واری جاتے ہیں، امی کیسی دعائیں دیتی ہے آپ کو کہ بیٹا تجھے اللہ 7 حج نصیب کرے. پہلے تو یہ دعائیں دیتی تھی، اللہ تو کہ 7 حجوں کرائے، 7 کی دعا دیتی تھی، 7 حج. تو آپ دعائیں لینے والے تو بنے یار. آپ تو جا کر ہی اڑا اڑی کر دیتے ہیں کہ یہ استری کیوں نہیں ہوئی اور کھانا گرم کیوں نہیں ہوا اور وہ کہاں رکھا ہے، میں نے تو یہاں رکھا تھا، کس نے اٹھا لیا، اچھا